ہمیں خدا میں سے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم جو ہے شراب کا لفظ میں کا لفظ جو اردو زبان میں ترجمہ ہوا ہے اور جو کہ یونانی زبان کے لفظ اونس عبرانی زبان کے لفظ مختلف لفظ ہیں اس کے یائن کو ہم نے دیکھا ہے. ہم تریوش کو جو ہے دیکھ رہے ہیں. ہم نے شکار کو دیکھا ہے. ہم جو ہے اس کے اندر سے مختلف جو ہے ان کے لغوی معنی کلام میں کس طریقے سے استعمال ہوئے روحانی معنوں میں کس طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کان کلیل کا معجزہ کلام خدا کے اندر ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ شراب مکمل طور پہ جو ہے خدا کی طرف سے مانے ہیں اور وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کے ساتھ آپ اسے لے سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے جو ہے مختلف آیات کو دیکھا ہے اور اس کا مطالعہ کیا ہے اور واضح طور پہ کلام خدا جو ہے جب آپ اس کے متن میں جاتے ہیں آپ ان کے لفظی معنوں کو دیکھتے ہیں آپ ڈکشنریز میں دیکھتے ہیں آپ جو ہے روحانی پہلو کو تلاش کرتے ہیں تو خدا کی حکمت آپ کو بتاتی ہے کہ شراب مکمل طور پر جو ہے معنی کی گئی ہے. ہم آج اس کی 31ویں قسط ہے اس موضوع کے اوپر. ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے ہوشیہ نبی کی کتاب چوتھے باب کی 11ویں آیت کو جو ہے دیکھا. اس کے اندر جو نئی مے کا لفظ ہے نیو وائن جو لفظ آیا ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ تریوش سے جو ہے لیا گیا ہے. ہم نے اس کے جو ہے معنوں کو دیکھا ہے. ہم نے اس کو کس طریقے سے کلام خدا کے اندر استعمال کیا ہے. 38 مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وہ استعمال ہوا ہے لفظ کس طریقے سے ٹرپلیٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے ڈپلیٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور اکیلا جو ہے استعمال ہوا ہے. آج ہم جو ہے ہوشیہ نبی کی کتاب چوتھے باب کی 11ویں آیت کہ جو پس منظر ہے جو کنٹیکسٹ ہے جو متن ہے اس میں جو ہے اس تریوش کے لفظ کو جو ہے دیکھیں گے. ہم یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ کلام خدا کے اندر اس لفظ کو لے کر اس آیت کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے اندر جو نئی مے کا لفظ استعمال ہوا ہے نیو وائن جو ہے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے جو کہ لفظ عبرانی زبان کے تریوش سے لیا گیا ہے وہاں پہ اقدال میں تھوڑی مقدار میں شراب پینے کی اجازت ہے. آئے ہم اشعیاء 4 باب کی 11ویں آیت کو ایک دفعہ پھر سے پہلے دیکھ لیں. کلام خدا بیان کر رہا ہے یہ ٹرپلیٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ تکون کے اندر استعمال ہوا ہے. ہم نے پچھلا دیکھا تھا تکون کے اندر کہاں پہ 19 مرتبہ سے یہ استعمال ہوا ہے لفظ. لکھا ہے کلام خدا میں اشعیاء 4:11 میں بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں اور نئی میں جو لفظ آ رہا ہے یہ واضح بیان کر رہا ہے کہ بصیرت جاتی رہتی ہے. اب یہ کون سی بصیرت جا رہی ہے یہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم آج اب اس کے پاس منظر میں آتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو بصیرت کا چلی جانا ہے جاتے رہنا ہے اس کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے لوپاس. لوپاس جو لفظ عبرانی زبان کا استعمال ہوا ہے جہاں پہ ہے چلے جانا ٹیک ہوئے یہ کبھی بھی کسی بھی طور پر پورے کلام خدا کے اندر جو ہے جب یہ عبرانی زبان کا لفظ لقاف استعمال ہوا ہے یہ کبھی بھی ایسے پیرائے میں استعمال نہیں ہوا جہاں پہ نشے کو جو ہے بیان کیا گیا ہو. تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ جب یہاں پہ شیعہ نبی کی کتاب چوتھے باب کی 11ویں آیت میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے جاتے رہنا جو بصیرت سے جوڑا گیا ہے یہ کس طریقے سے یہاں پہ نشے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ جب ہم متن کے اندر نہیں جاتے جب ہم ان کے اوریجنل لفظ کو نہیں دیکھتے کہ یہ ترجمہ کہاں سے کیا گیا ہے اس لفظ کے جو ہے معنی کیا ہیں وہ کس طریقے سے کلام میں استعمال ہوا ہے تو ہم جو ان سے وہ گمراہی کا شکار کہتے ہیں. تو جب ہم اس کے متن میں آئے اور ہم نے دیکھا ہے کہ لقاح جو لفظ جو انگلش میں
ट्रांसलेट हुआ है टेक अवे, या उर्दू में जाते रहना जो है इस्तेमाल हुआ है, या कभी भी किसी भी तौर पर जो है ये नशे के लिए यानी कि नशा का हालत में हो वहां पे इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरा इसके अंदर जब अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको जिक्र किया है कि यहाँ पे तिकोन है, यहाँ पे तीन चीजें कौन सी हैं बता रही हैं कि बसीरत उनसे जाती रहेगी। अब ये कैसे मुमकिन है कि शेया नबी की किताब चौथे बाब की 11वीं आयत जौन सी है उसमें बदकारी से बसीरत जौन सी जा रही है। बदकारी का जौन सा है बसीरत से क्या ताल्लुक है? बदकारी से तो बसीरत ना आ रही है ना जा रही है। तो जब आप ये देख रहे हैं कि ये जो नई मैं है ये तिकोन के अंदर इस्तेमाल हुई है, तो वहां पे बदकारी और मैं और नई मैं से बसीरत जाती रहती है। तो ये जौन सी है ये आपको एक मरतबा फिर से जो है बयान कर रही है कि यहाँ पे किसी भी तौर पर जो है वो जो नई मैं है या जो बसीरत अभी हम देखेंगे बसीरत किस चीज की बसीरत जो है जाते रहना का बयान किया गया है। ये क्या जिस्मानी बसीरत है या रूहानी बसीरत है? क्योंकि दो तरह की जो सी बसीरतें हैं, एक का जिस्म के साथ ताल्लुक है और दूसरी का रूह के साथ ताल्लुक है। तो हमने इसको देखना है। तो यहाँ पे जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वहां पे आपको वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि जो बदकारी है उसका बसीरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कि बदकारी से बसीरत ना ही जाती है ना ही बसीरत उससे आती है। तीसरी अगर हम इस मतन के अंदर आए, इस आयत को जो है लेकर चलें, तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे दो चीजें जो सी हैं बयान की जा रही हैं, मैं और नई मैं। और ये मैं और नई मैं जो सी है कहा जा रहा है कि मैं जो सी है क्योंकि उसके लिए लफ्ज याइन इस्तेमाल हुआ है, और याइन इब्रानी जबान का लफ्ज जो है वो खमीर शुदा नशा और मशरूब के तौर पर इस्तेमाल होता है। हालांकि जब हमने याइन को जो है देखा तो हमने देखा कि ना सिर्फ लफ्जी मानों में लुगत के अंदर जो है याइन जो है वो अमूमी तौर पर नशावर और खमीर शुदा मशरूब है, लेकिन ये बगैर खमीर शुदा और बगैर नशे के मशरूब के लिए भी याइन इस्तेमाल हुआ है। जब हमने इसको कलाम में जो है झांका तो हमने देखा कि याइन की लफ्ज जो है इब्रानी ज़बान का लफ्ज ये दोनों सूरतों में कलाम में इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप महज ये नहीं कह सकते कि याइन की वजह से जो नई मैं त्रियोश आया है जहां से लिया गया है नई मैं त्रियोश जुबान के लफ्ज से, वो भी क्योंकि याइन नशावर है तो त्रियोश भी जो है नशावर होगी। याइन भी जो सी है दोनों मानों में इस्तेमाल होती है। त्रियोश जो है वो महज मीठे मशरूब अंगूर के शीरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज, और ये हमने 38 मरतबा जो है इसको देखा है ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको जो है जब आप देखते हैं कि ये दोनों जो है जो लफ्ज जो मैं और नहीं में आ रहे हैं याइन और त्रियोश, तो वहां पे ये कैसे मुमकिन है कि जो नबी हैं जो शेया नबी हैं वो पहले जो उनसे वो स्ट्रॉन्ग इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक को इस्तेमाल कर रहे हो और उसके बाद जो है लेस इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक को इस्तेमाल कर रहे हो। यानी कि जो याइन का लफ्ज है जो कि मैग जिससे तर्जमा हुआ है, यानी पहले वो ले आए और उसके बाद उनसे है जो कम नशे वाला मशरूब है उसको ले आए। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक भी ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब आप जानते हैं सेप्टुजिंट और वोल्गेट के अंदर, वोल्गेट और लतीनी ज़बान में जो तर्जुमा हुआ कलाम खुदा का, और सेप्टुजिंट है जो कि पुराने नामे को यूनानी ज़बान में जब तर्जुमा किया गया तो सेप्टुजिंट जो है उसको कहा जाता है। तो सेप्टुजिंट के अंदर भी जो है और वोल्गेट के अंदर भी जो है होशिया 4 बाब की 11वीं आयत को जो है वो इससे मंसूब नहीं किया गया कि ये जो है नशावर मशरूब है, बल्कि वो बयान किया गया वहां पे जिस तरीके से उसे बयान किया गया वहां पे लिखा हुआ है कि बदकारी मैं और नशा, यानी उन्होंने त्रियोश के जो तर्जमा किया है वो किया है नशा। नशा का मतलब अब वो किस तरीके से वो ले रहे हैं इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि ये बदकारी जो सी है वो इस्तेमाल हो रही है
یائن کے ساتھ اور تریوش کے ساتھ، اور ان تینوں کی وجہ سے جو ہے بصیرت کا چلے جانا بیان کیا گیا۔ جب وہ اس کو جو ہے ولگیٹ کے اندر لاطینی زبان کے ترجمے میں اور سیپٹجنٹ یونانی زبان میں جب ترجمہ کیا گیا پرانے نامے کا، اس کو جب لیا جاتا ہے تو وہاں پہ اس بصیرت کو جسمانی نہیں بلکہ روح کی بصیرت کہا گیا۔ اب یہ کیوں کہا گیا ہے؟ تریوش کو کیوں نشے کے ساتھ جو ہے منسوب کیا گیا؟ نشہ آور مشروب نہیں، اس کی وجہ جون سی ہے، ہوشیع نبی جو ہے دوسرے باب سے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے باب سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جس کو خدا اپنے زور بازو سے مصر کی غلامی سے نکال کر لاتے ہیں، اور انہیں جون سے وعدے کی زمین میں لایا جاتا ہے، اور وعدے کی زمین میں لا کر انہیں برکتوں پر برکتیں دی جاتی ہیں، اور ان برکتوں کے اندر جون سے پاکستان ہے، اور اس میں انگور ہے، اور انگور کا شیرہ ہے اس کے اندر شامل، اس انگور کے شیرے کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق بدکاری کے اندر وہ اور دیوتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو جو ہے روح کی بصیرت کے ساتھ جوڑا گیا۔ آئے ہم دوسرے باب ہوشیع نبی کی دوسری باب کی 8ویں آیت کے اندر اس کو دیکھیں۔ جب آپ ہوشیع 2:8 کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو پس منظر ہے یہ دوسرے باب سے جو ہے ہوشیع نبی اس کو بیان کر رہے ہیں، جو کہ چوتھے باب کے اندر جا کے انہوں نے اس کو جوڑا ہے۔ دوسری باب کی 8ویں آیت کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے گلہ و میں اور روغن دیا، گلہ و میں اور روغن دیا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، گلہ گرین آ گیا، میں لفظ آ گیا، اور روغن تکون آیا ہے۔ 19 مرتبہ اس طریقے سے کلام خدا میں تریوش کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس نے نہ جانا کس کی بابت بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی بابت، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے گلہ اور میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اس وجہ سے جو ہے، اس وجہ سے یہ جو ہوشیع نبی چوتھے باب کے اندر اب جا کے بیان کر رہے ہیں کہ اس سے بصیرت جاتی رہی، خدا کی رحمتیں، خدا کی نعمتیں انہوں نے جو خدا نے انہیں بخشی اپنے قوم کے ہونے کی وجہ سے، جس کو زور بازو سے نکالا ہے، انہوں نے اس نعمت کو ضائع کیا۔ اور اس کو جون سے ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، رابرٹ ٹیچر جب اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتا ہے تو اس نے اسے چوتھے باب کی 11ویں آیت کو اس نے واضح بیان کیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے یہ لفظ جسمانی بصیرت کو بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر جسمانی بصیرت ہے تو بدکاری سے کیسے ہو جاتی رہے گی؟ بصیرت ہے سمجھ بوجھ، عقل، فہم، دانش، بدکاری سے آپ کی دانش کیسے چلے گی؟ چلے مان لیا کہ نشے سے تو آپ کی جا سکتی ہے، کیا کی سمجھ بوجھ آپ کی عقل جون سی ہے وہ بھاری ہو جائے گی، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، آپ جون سے غلطیاں کریں گے، لیکن بدکاری جون سے ہے اس سے آپ کیسے غلطی کر رہے ہیں، اس سے کیسے آپ کی سمجھ بوجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے کلام خدا کے اندر جب یہ 3 تکون جو ہے استعمال ہوئی ہے، جس میں بصیرت، میں اور نئی میں، یعنی بصیرت، اور اس کے ساتھ جو ہے یائن کا لفظ جس کو میں سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور تریوز جس کو نئی میں سے ترجمہ کیا گیا ہے، یہ تینوں جو ہے یہ کس حالت کو بیان کر رہی ہے؟ اس حالت کو بیان کر رہی ہے جب بنی اسرائیل گناہ کی غلامی کے اندر، گناہ کی غلامی میں اتنی پستی میں چلی جاتی ہے کہ وہ خدا کی نعمتیں جو ہے جو خدا نے انہیں بخشی تھی وہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اور خداؤں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ کلام خدا میں جو
تریوش کا لفظ ہے، یہ انگور کے اندر کا رس یا تازہ انگور کا کچھ جب وہ کچلا جاتا ہے اس کے رس کو کہا گیا، اور یہ 38 مرتبہ استعمال میں۔ اس کو جو ان سے ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ہوریس بمسٹیڈ، اس نے 200 سال پہلے جو ہے 19ویں صدی 200 سال پہلے اس نے ایک مطالعہ لکھا، اور وہ مطالعہ جو ان سے ہے ببلیو تھیکا ساقہ کے اندر شائع ہوا، 71 پیج کا ہے۔ اور یہ ہوریس بمسٹیڈ جو ہے یہ رہا ہے میسنجر رہا ہے، آپ کہہ لیں یہ اس طبقے سے جو ان سے اس کا تعلق رہا ہے جہاں پہ یہ اس بات کی منادی کی گئی، پرچار کیا گیا کہ جو شراب ہے وہ کلام خدا کے اندر تھوڑی مقدار میں آپ جو ہے پی سکتے ہیں۔ ہوریس بمسٹیڈ نے ہوشیہ نبی کتاب چوتھے باب کی 11ویں آیت کو بیان کیا۔ اس نے کہا کہ تریوش کا لفظ کلام خدا میں جب بھی استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے بغیر نشے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ محض ایک مرتبہ تریوس جو ہے ہوشیہ نبی کتاب چوتھے باب کے اندر یہ نشے کے لیے استعمال ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ پریچر ہے، یہ وہ پادری ہے جو کہ خود اقتدار کے ساتھ شراب کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ محض ایک مرتبہ تریوس جو ہے اپنا رخ بدل دے گا۔ ہر مرتبہ یہ انگور کے اندر کا رس یا تازہ انگور کے کچلے ہوئے شیرے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پہ بھی جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، ہوریس بمسٹیڈ کہتا ہے یہاں پہ بھی جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل کی بے راہ روی کو بیان کر رہا ہے، ان کی اس حالت کو بیان کر رہا ہے جو وہ اور دیوتاؤں کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے اس میں داخل کر دیا، اس بے راہ روی کے اندر شامل ٹھہرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا سے ان کی بے راہ روی کو بیان کیا گیا یہاں۔ کہتے ہیں بدکاری میں اور نہیں میں، ہوڈم وائن اینڈ نیو وائن، یائن اور تیروش، یہ اسی طریقے سے شیعہ نبی نے بیان کیا ہے جیسا واز کی کتاب کے اندر ہے۔ اب وہ واز کی کتاب کے اندر جو ان سے وہ کیا ہے، ہم واز 7:7 کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور رشوت عقل کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے شیعہ نبی بیان کر رہا ہے کہ جو آپ خدا کی نعمتیں جو ہے جب ان کا غلط استعمال کریں گے، کہتے ہیں یہ موشے نے اپنی آخری وصیت میں بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا۔ موشے کی جب آخری وصیت کو آپ دیکھتے ہیں، آپ استثنا کی کتاب کے اندر چلیں 32ویں باب اور اس کی 14 سے 19ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، 32ویں باب استثنا کی کتاب اور 14 سے 19ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ کلام خدا میں یوں بیان کرتا ہے، اور گایوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور
بسنی نسل کے مینڈے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی، اور تو انگور کے خالص رس کی میں پیا کرتا تھا۔ یہ وہ خدا کی نعمتیں ہیں کہ موشے بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل۔ لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا، تو موٹا ہو کر لدغ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جنہوں نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حفاظت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث انہیں غیرت اور مکروہات سے انہیں غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی، تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جنہوں نے تجھے پیدا کیا تھا۔ تو خدا کو بھول گیا جنہوں نے تجھے خلق کیا۔ یہوہ نے دیکھ کر ان سے نفرت کی کیونکہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں نے انہیں غصہ دلایا۔ یہ ڈائنگ پروفیسی آف موشے جو ہے، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو وہاں پہ آپ کو موشے کی پیشن گوئیاں نظر آتی ہیں کہ بنی اسرائیل ان کے بعد کیا کرے گی۔ اسی چیز کو شیعہ نبی نے بیان کی۔ ادروائز یہ تکون کے اندر استعمال نہ ہوتا لفظ، ادروائز وہ محض ایک مرتبہ اسے نشے کے لیے استعمال نہ کیا جاتا لفظ۔ اسی چیز کو لیون سی فیلڈ نے جو ہے سیم یہی چیز بیان کی ہے۔ اس نے کہتے ہیں یہ لقاق جو لفظ آیا ہے، ٹیک وے، ٹو ٹیک وے دی ہارٹ، جو کہ واس کے اندر آپ نے دیکھا ہے، عقل کا چلے جانا، یہ اسی طریقے سے ہے کہ جب بنی اسرائیل بدکاری کے اندر جاتی ہے اور خداؤں کے آگے اس خدا کی جنہوں نے انہیں پیدا کیا، اس خدا کی جو انہیں اپنے زور بازو سے غلامی سے نکال کر لائے، بدی کی طرف مائل ہوئے، اس خدا کو چھوڑا اور خداؤں کے لیے قربانیاں چڑھائیں، جو موشے کی آپ نے پیشن گوئی میں دیکھا۔ تب جا کے خدا کی طرف سے جو نعمتیں ملی تھیں انہوں نے انہیں روحانی طور پر کیا کیا؟ انہیں خدا سے جدا کیا۔ اس چیز کو جو ہے ہوشیہ نبی بیان کر رہے ہیں۔ ہوشیہ نبی کہتے ہیں چوتھے باب کی 11ویں آیت میں، بدکاری اور میں اور نہیں میں سے بصیرت جاتی رہی، ان کی عقل جو ہے ختم ہو گئی۔ خدا کی نعمتوں کے باوجود انہوں نے جب ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا، جب ان نعمتوں سے روگردانی کی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اور خداؤں کے لیے انہوں نے قربانیاں چڑھائیں، تو ان کی روحانی جو بصیرت تھی وہ ان سے جاتی رہی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ موشے تو پیشن گوئی کر چکے تھے۔ آپ دیکھیں وہ موشے جو بنی اسرائیل پیدائشی سے لے کر
تکلیفات میں رہے، اور اس کے بعد وہ جب مصر سے بھاگتے ہیں، اور مصر سے بھاگنے کے بعد وہ پھر مصر میں واپس خدا انہیں واپس بھیجتے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کو لے کر چلتے ہیں، اور ملک مصر کی غلامی سے وہ انہیں وعدے کی زمین پر لے کر چلتے ہیں، اور دوران سفر موشے اور ہارون جو ہے گناہ کرتے ہیں، اور خدا موشے سے کہتے ہیں کیونکہ آپ نے اور آپ کے بھائی دونوں نے میرا گناہ کیا ہے، جس طرح آپ کے بھائی وعدے کی زمین میں نہ جا سکے، اس طرح آپ بھی نہ جا سکیں گے۔ آپ کو اتنا میں ضرور اجازت دیتا ہوں کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جائیں اور اس چوٹی سے وعدے کی زمین کو دیکھ، اور وہیں پہ آپ مریں گے، اور موشے اور ان کے خادم دونوں کی وفات ہوتی ہے، اور آج تک موشے کی قبر کا کسی کو علم نہیں، لیکن اس کا ہرگز میں یہ مطلب نہیں کہ موشے جو ہیں وہ حقیقی وعدے کی زمین میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی خدا کی نعمتوں کو، خدا کی شکر گزاری کرنے کے بجائے بدی کی طرف جو ہم سے مائل رہے، ان نعمتوں کو جو خدا کی طرف سے آج آپ کو ملی ہیں، ان کا صحیح استعمال نہ کیا، بلکہ اپنی عیش و عشرت کے لیے اس کو استعمال کیا، ان نعمتوں کو جو خدا نے آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں کو خدا کے حکم کے مطابق ان کا استعمال نہ کیا، اور ان نعمتوں کو لے کر آپ بدی کی طرف مائل ٹھہرے، تو آپ سے آپ کی روحانی بصیرت لے لی جائے گی، اور آپ بھی جو ہے خدا کے گناہ کے مرتکب ٹھہریں گے۔ اور اگر خدا نے موشے کو اور ہارون کو وعدے کی زمین میں داخل نہیں کیا، میں اور آپ کیسے داخل ہوں گے؟ ہوشیہ 4:11 آیت میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے خدا کی دی ہوئی نعمتیں شکریہ کے ساتھ قبول کریں، خدا کے لیے شکرانے گزاریں، اپنی عیش و عشرت کے اوپر اسے خرچ نہ کریں، بلکہ خدا کا جو حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ٹھہریں، تاکہ ہماری روحانی بصیرت جاتی نہ رہے، اور ہم خدا کی جب آمد ہو تو خدا کے وعدے کی زمین میں داخل نہ ہو پائیں۔ ہوشیہ نبی کی کتاب 4 باب کی 11 آیت میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ آپ نہیں، میں جس کو لوگ کہتے ہیں یہ شراب ہے، اقتدار کے ساتھ پی سکتے ہیں۔ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پر کلام خدا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ شراب آپ کو
اقتدار کے ساتھ ہی تھوڑی مقدار سے ہی پینے کی اجازت دی گئی ہو۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے لیے بیٹھیں، خدا کے پاک دن میں خدا کی حضوری میں حاضر ہو۔ خدا کا وعدہ ہے تو میرے رجوع کرے گا تو میں اپنے بھید تیرے اندر ڈالوں گا تاکہ تیری روحانی بصیرت قائم رہے، تو میرا گناہ نہ کرے، میری آمد کا انتظار کرے، تیری کپی میں تیل موجود رہے اور تیری مشعل جلتی رہے۔ خدا آپ سب کو خدا قدوس کا پاک دن سبت مبارک ٹھہرائے۔ آمین۔